طلاق عنوان چل رہا ہے۔ طلاق کے سلسلے میں پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طلاق کا لغوی معنی چھوڑ دینا ہوتا ہے، کسی چیز کو آزاد کر دینا، اور شرعی معنی نکاح کے بندھن کو کھول دینا۔ اور نکاح کی دو قسمیں میں نے بتائی تھیں آپ کو، ایک نکاح شرعی نکاح، سنی نکاح جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ طلاق کی دو قسمیں بتائی تھیں میں نے، طلاق سنی اور ایک وہ طلاق جو سنت سے ہٹ کر دی جائے جس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے۔ بدعت سے بدعی بنا اور سنت سے سنی بنا۔ طلاق سنی وہ طلاق ہے جو شریعت کے حکم کے مطابق دی جائے، اور طلاق بدعی وہ طلاق ہے جو شریعت کے حکم سے ہٹ کر دی جائے۔ اب شریعت نے کہا کہ عورت کو پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے، حیض کی حالت میں نہیں۔ اب کوئی حیض کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق بدعی طلاق ہوگی، وہ سنی طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے شریعت نے کہا کہ اس پاکی کی حالت میں طلاق دینا ہے جس میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستر نہ ہوا ہو۔ تو اگر ایسی حالت میں طلاق دیتے ہیں تو وہ طلاق سنی، اور ہم بستری کر چکے ہوں تب طلاق دیتے ہیں تو یہ طلاق بدعی۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ علماء نے دو گواہوں کی شرط لگائی ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں طلاق دی جائے۔ تو اب ان کے نزدیک جو لوگ کہتے ہیں کہ طلاق دینے کے وقت دو گواہ چاہیے، تو دو گواہوں کی موجودگی میں طلاق دی جائے تو طلاق سنی، اور دو گواہ موجود نہ ہو اور طلاق دے دی جائے تو وہ طلاق بدعی۔ اسی طرح سے طلاق سنی سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے۔ اب کوئی 3 اور 100 1000 لاکھ طلاق ایک بار دے دے تو وہ طلاق بدعی ہوگی۔ یہ طلاق سنی اور بدعی کی تعریف میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتائی تھی کہ پاکی کی حالت میں، ایسی پاکی کی حالت میں جس میں ہم بستری نہ کیا ہو، دو گواہوں کی موجودگی میں ایک بار طلاق دی جائے۔ یہ 4 شرطیں ہیں، چاروں شرطیں پوری ہو رہی ہیں تو طلاق سنی، اور چاروں شرطیں طلاق پوری نہیں ہو رہی ہیں تو طلاق بدعی۔ اب سورہ بقرہ کی اس آیت پر ہم لوگ غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس ڈیٹیل کے ساتھ طلاق کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ طلاق کا مسئلہ پہلے جان لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ طلاق کب دینا ہے، کن شرطوں کے ساتھ دینا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کے واقعات سامنے آتے ہیں سماج میں، جس بات اور جس مسئلے کی کوئی بنیاد اور جڑ نہیں ہے اس پر بھی طلاق دے دی جاتی ہے۔ تو طلاق اس قدر آسان چیز نہیں ہے کہ انسان جب چاہے طلاق دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں فرمایا الطلاق مرتان۔ الطلاق مرتان عربی زبان میں سنگولر اور پلورل کے علاوہ بھی ایک چیز ہوتی ہے ڈوول، اس کو ڈوول کہا جاتا ہے، تثنیہ کہا جاتا ہے اردو میں۔ تثنیہ کا مطلب دو، ڈوول کا مطلب دو۔ تو ایک تو سنگولر ہو گیا جو ایک، اور ڈوول دو، اور 2 سے زیادہ ہے تب وہ پلورل ہوگا، عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے۔ تو طلاق کے معنی ہوتا ہے ایک، یا طلاقتن کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں ایک طلاق کے لیے۔ تب طلاقتن کا تثنیہ اور طلاقتن کا ڈوول بناتے تو اس کا قاعدہ یہ ڈوول بنانے کا کہ الف نون جوڑ کر اس میں اس کو ڈوول بنا دیا جاتا ہے، تثنیہ بنا دیا جاتا ہے، تو طلاقتن سے طلاقتان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کیا طلاق طلاقتان، نہیں کہا کیا طلاق مرتان۔ مرتن کے معنی ایک مرتبہ، اور مرتانی کے مطلب ہے 2 مرتبہ۔ 2 مرتبہ میں طلاق دینا ہے، 2 طلاق دینے کا نہیں کہا کہ 2 طلاق دے دو، 200 طلاق دے دو، 2 لاکھ طلاق دے دو، نہیں کہا کہ 2 بار میں طلاق دینا ہے۔ ایک پاکی میں ایک طلاق آپ نے دے دی، اس کے بعد 1 مہینہ انتظار کیجیے، پھر اگلی پاکی آئے گی، عورت کی پاکی کی حالت ہوگی، اس میں آپ دوسری طلاق دیجیے۔
پھر اس کے بعد جب تیسرا مہینہ آئے گا تو اس کی عدت بھی پوری ہو جائے گی اگر آپ اس سے رجوع نہیں کرتے ہیں، اور اس کا تیسری طلاق آپ دے دیجیے تیسرے وقت اس کے بعد وہ عورت آزاد ہو گئی، اس کی 3 مہینے عدت بھی پوری ہو گئی اور وہ آزاد بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کے گھر والے، اس کے جو ولی ہوں، وہ اس کی دوسری جگہ نکاح شادی کریں، دوسرا نکاح کریں۔ یہ قاعدہ شریعت نے بتایا ہے۔ الطلاق مرتان، فرمایا طلاق 2 بار ہے، اور تیسری بار میں کیا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ تیسری بار میں، تیسرے مہینے میں آپ یا تو اس کو روک لیجئے، رجوع کر لیجئے، مل لیجئے اپنی بیوی سے، وہ طلاق ختم ہو جائے گی، رجوع ہو جائے گی، رجوع ہو جائے گی۔ اور اگر نہیں ملنا ہے، اس کو چھوڑ ہی دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تسریح باحسان، بڑے حسن سلوک کے ساتھ، بڑی اچھائی کے ساتھ، اچھے معاملے کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو آزاد کر دو۔ یہ تیسری بار میں، تیسرے مہینے میں۔ اگر آپ 2 طلاق کا استعمال کرتے ہیں، 2 ہی طلاق کا استعمال کرتے ہیں، 3 مہینہ پورا ہو گیا، وہ عورت چلی گئی آپ کے گھر سے، 3 مہینہ پورا ہو گیا، اس کی عدت پوری ہو گئی، تو اب آپ کے لیے آسانی ہے۔ آسانی یہ ہے کہ اگر آپ اس عورت سے پھر چاہیں کہ نہیں اس عورت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے، تو آپ نئے نکاح کے ساتھ اس کو لا سکتے ہیں، نیا نکاح کر کے اس کو لا سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے تیسری طلاق بھی استعمال کر لیا، تو اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ نئے نکاح سے اس کو لے آئیں۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا پھر؟ وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے۔ یہاں کیا فرماتا ہے؟ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تیسری بار میں یا تو آپ اس کو روک لیجئے اچھائی کے ساتھ، اچھی نیت سے، یا چھوڑ دیجئے اچھی نیت سے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جو کچھ تم نے اسے دیا ہے مہر کی شکل میں، مہر کی شکل میں جو کچھ تم نے دے رکھا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس آیت کے اس ٹکڑے سے کہ مہر طلاق کے وقت نہیں دینا ہے، مہر نکاح کے وقت دینا ہے۔ ہم لوگوں نے کیا رواج بنا لیا؟ زیادہ مہر رکھو، طلاق دینے میں مشکل پیش آئے گی۔ ارے بیوقوف، وہ مہر کے بغیر تمہارا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ لیکن ہم لوگوں نے پہلے ہی دن نیت خراب کر لی کہ طلاق دینے میں مشکل آئے گی اگر زیادہ مہر رکھی جائے۔ کسی کو طلاق دینا ہوگا تو مہر اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہر جو تم نے اسے دے رکھا ہے اس عورت کو، وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کو واپس مت لو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا، کہ تم لو، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اس مہر میں سے جو تم نے اسے دے رکھا، شَيْئًا، کچھ بھی نہیں لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، سوائے اس کے کہ دونوں ڈرے ہوئے ہوں اس بات پر، دونوں کو ڈر ہو اس بات کا کہ وہ اللہ کے حد کو پار کر جائیں۔ اللہ نے جو حد متعین کی ہے اس حد کو تجاوز نہ کر جائیں، کوئی گناہ نہ کر بیٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے خلا کا مسئلہ بیان کیا۔ شوہر طلاق کا حق اپنا استعمال کرے تو وہ طلاق ہے، اور بیوی اگر طلاق کا حق استعمال کرے تو اسے خلا کہتے ہیں۔ خلا کا لفظ اصل میں عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کو اتار دینے، تو گویا عورت نے جو اپنے گلے میں اپنے شوہر کی نکاح کا گلا، یہ ہار پہن لیا تھا، اپنے آپ کو اس بندھن میں ڈال لیا تھا، اسی بندھن کو وہ اتار دے تو وہ خلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عورت کو ڈر ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر جائے گی یا اللہ کے حکم کو پامال کر بیٹھے گی، تو ایسی صورت میں عورت اس مہر میں سے کچھ حصہ یا پوری کی پوری مہر یا مہر سے کچھ زیادہ دے کر کے اپنے شوہر سے نجات حاصل کر لے۔ یہ خلا کا قاعدہ ہے۔ خلا کوئی عورت مانگتی ہے، یہ بھی اس میں بھی شرط ہے۔ جس طرح سے طلاق ہم ہر حال میں نہیں دے سکتے کہ جب چاہے طلاق دے دیا، اسی طرح سے کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب چاہے وہ اپنے شوہر سے خلا لے لے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے، سبب کے کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے
تو لا تجد ریح الجنت، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ خلا بھی ایسے نہیں کہ جب چاہے لے لیے، نہیں۔ تو اگر خلا کی نوبت آئے تو عورت کچھ مال دے کر کے، چاہے پوری مہر دے یا کچھ مہر دے، جس پر سمجھوتا ہو جائے، جس پر سمجھوتا ہو جائے دونوں فریق میں، اتنا دے کر کے وہ نجات حاصل۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ۔ تو پھر ان دونوں کو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورت کچھ فدیہ دے دے، کچھ بدلہ دے دے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ نے حد متعین کی ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق کا یہی طریقہ قرآن کا طریقہ ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا یہی طریقہ شریعت کا طریقہ کہ طلاق کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت جب عمر بن خطاب ان کے باپ لے کر کے آئے اور کہا کہ حیض کی حالت میں عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے حکم دو، مرہ ان یراجعھا، اسے حکم دو کہ وہ اپنے طلاق سے لوٹ جائے، اپنے طلاق کو لوٹا لے، یہ اللہ کے رسول نے کہا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ انتظار کرے اس باقی کا جس میں وہ اپنی بیوی سے ہم بستر نہ ہوا ہو، اس میں طلاق دے، پھر 1 مہینہ انتظار کرے، پھر طلاق دے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ طلاق کا وہی طریقہ ہے نبی کا بھی جو قرآن کا طریقہ ہے۔ تو نبی کا طریقہ بھی وہی ہے، قرآن کا بھی طریقہ وہی ہے۔ اب ایک مسلمان جو قرآن کو مانتا ہے، نبی کے فرمان کو مانتا ہے، شریعت اسلامیہ کو مانتا ہے، اس کے مطابق نکاح کرتا ہے، تو اسی کے مطابق طلاق بھی اسے دینا چاہیے، اسی کے مطابق طلاق دینا چاہیے۔ اگر ہم نے جب سے اپنی شریعت کو چھوڑا طلاق کے معاملے میں، تو اب وہ طلاق کا مسئلہ پارلیمنٹ میں حل ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں حل ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑا نہیں ہوتا، اس کو ہم نے سمجھا ہوتا قاعدے سے کہ قرآن کیا کہتا ہے، معاملہ تو یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا شاید کہ ایک امام راجدھانی، آپ کے بہار کی راجدھانی پٹنہ کی ایک جامع مسجد کا امام یہ کہتا ہے کہ قرآن میں طلاق کا حکم کہاں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ایسے لوگ قوم کے امام بن جائیں گے، ایسے لوگ قوم کے سامنے فتویٰ اور مسئلہ بیان کرنے لگیں گے، تو آپ سوچیے کہ قوم کہاں جائے گی۔ قرآن کی یہ سورت سورہ بقرہ جو قرآن کی دوسری سورت ہے اور 2.5 پارے کی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 229 نمبر کی اس آیت میں فرمایا کہ یہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حد ہے، طلاق کو بیان کیا ہے 229 نمبر آیت میں بھی، 230 نمبر آیت میں بھی، 231 میں بھی، 232 میں بھی، اور سب میں تشریح کروں گا، چاہے اس جمعے میں ہو یا اگلے جمعے میں ہو، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ قرآن نے ہمیں کہیں بھی یا شریعت نے ہمیں کہیں بھی پیاسا نہیں چھوڑا ہے کہ ہم پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں، یا جس کا در چاہیں کھٹکھٹا لیں کہ بھائی ہمارے مسئلے کا کچھ حل نکالو۔ نہیں، قرآن نے کہیں ایسا نہیں چھوڑا ہے، شریعت نے کہیں ایسا نہیں چھوڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیجے ہی اسی لیے گئے تھے کہ قوم کی رہنمائی کریں، امت کی رہنمائی کریں، امت کی زندگی میں پیش آنے والے سارے مسائل کا حل پیش کریں، قرآن پاک کی تشریح بیان کریں، اپنی زندگی سے، اپنے فرمان سے، اور اپنے صحابہ کرام کی تربیت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو آئے تھے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ لیکن ہم نے قرآن چھوڑ دیا، نبی کا فرمان چھوڑ دیا، ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے لگے، اندھیروں میں جب ہم نے گھومنا شروع کر دیا تو اب ہمارے مسئلے پارلیمنٹ میں طے ہوتے ہیں، سپریم کورٹ میں طے ہوتے ہیں۔ قرآن سے سیکھیے اپنا مسئلہ، اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنی بچیوں کو سکھائیے، اپنی خواتین کو سکھائیے، اپنے گھر میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا سیکھیے، سکھائیے، ترجمہ پڑھنے کا رواج ڈالیے۔ اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں بہت بڑے مسئلے کی ضرورت ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے مسئلہ واضح ہو جائے، مسئلہ واضح ہو جائے۔ جو ترجمہ آپ کے گھر میں وہی پڑھیے، میں نہیں کہتا کہ آپ وہابی ہو جائیے، سنی ہو جائیے، دیوبندی ہو جائیے، نہیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں اپنی گفتگو میں اس قسم کی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کا کلام جو نازل ہوا ہے
یہ ہمارے آپ کے لیے نازل ہوا ہے، ہماری اور آپ کی پیشوائی اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، ہمارے اور آپ کو راستہ دکھلانے کے لیے نازل ہوا ہے، ہمیں اور آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھلانے کے لیے نازل ہوا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم جب یہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا اگلے جمعہ تک کہ ہاں قرآن اور حدیث بھی کوئی بات ہے یا شریعت بھی کوئی چیز ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں شریعت کو جب تک نہیں لائیں گے تب تک ان بڑے بڑے مسئلے، بڑا مسئلہ ہے، اس سے دو فریق میں دو زندگیوں کا مسئلہ ہے، دو زندگیوں میں جدائی ہوتی ہے طلاق کے ذریعے۔ کتنی آسانی سے ہم طلاق دے دیتے ہیں، کتنی آسانی سے ہم جب چاہتے ہیں طلاق کا فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ اور آپ کو سن کر یہ تعجب ہوگا کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی گئی تو وہ 3 طلاق واقع ہو گئی، ان کے بڑے بڑے رہنما وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں مولوی تم کو مسئلہ دے دے گا، تمہاری موافقت میں تمہارا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ وہ اندر وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا پارلیمنٹ میں تو اس ملک کے ایک بڑی مسجد کے امام نے کہا تھا کہ کتاب و سنت کا مسئلہ اختیار کر لیا جائے اور یہ سارے مسلکی اختلافات کو بھلا دیا جائے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، چونکہ ان مسئلوں کو جب وہ اخبار میں آتے ہیں یا کسی میگزین میں شائع ہوتے ہیں تو ہم پڑھنے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا، حالانکہ وہ دوسرے مسلک کے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کتاب و سنت کی راہ اس معاملے میں اختیار کی جائے، تبھی ہم پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے جھمیلوں سے بچ سکتے ہیں، تبھی بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے اس کو روکے رکھیں یا آزاد کر دیں۔ إِلَّا أَن يَخَافَ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نے جو مہر دی ہے اس میں سے کچھ بھی تم واپس لو، اس سے واپس لو عورت سے، یہ جائز نہیں ہے۔ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں کو ڈر ہو اس بات کا کہ اللہ کے حد کو تجاوز نہ کر جائے۔ ہم لوگ تو اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنی حدیں تجاوز کرتے ہیں، صبح سے شام تک۔ اگر رات میں بستر پر جب ہم جاتے ہیں سونے کے لیے، جس سونے کے بعد ہمیں گرچہ ہمارا دل اور دماغ مطمئن ہوتا ہے کہ ہم اٹھ جائیں گے، سونے کے بعد جاگ جائیں گے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ جاگ پائیں گے کہ نہیں جاگ پائیں گے۔ اس سونے کے وقت سوچیں کہ صبح جب میں بیدار ہوا، صبح اٹھا سو کر کے، اس وقت سے لے کر اب تک کتنے مان لیجئے کہ گناہوں کو نہیں گن پائیں گے تو کم از کم فرما برداریوں کو گن لیں کہ ہم نے کتنی فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اسی کو گن لیجیے۔ صبح سے لے کر کے سونے کے وقت تک ہر آدمی گنے، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ تم نے 2 ہی فرما برداری کی، ایک بھی فرما برداری نہیں کی ہے، تم نے ایک بھی بات اللہ کی نہیں مانی، رسول اللہ کی نہیں مانی، تم تو بڑے ملامت زدہ ہو۔ خود اپنا نفس آپ کو ملامت کرے گا کل ہو کر کے، ہو سکتا ہے سوچیں کہ بھائی ایک تو فرما برداری کر لیں، پھر کل ہو کر سوچیں کہ 2 فرما برداری کر لیں، 3 فرما برداری کر لیں۔ یہ حساب اپنے آپ کا کرنا چاہیے، دنیا میں کوئی اور آپ کا حساب نہیں کر سکتا ہے، ورنہ آپ لاٹھی لے کر دوڑا دیں گے اس کو، جو چاہیں گے کہیں گے، بولیں گے، بکیں گے، لیکن اپنا حساب تو خود کر سکتے ہیں قبل اس کے کہ وہ پاور حساب لے جس پاور کے حساب لینے کے وقت ہماری آپ کی کچھ نہیں چلے گی، کچھ نہیں چلے گی۔ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ، اگر تم ڈرو کہ تم اللہ کے حد کو باقی نہیں رکھ پاؤ گے تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورت کچھ فدیہ دے کر اپنے آپ کو خلا لے لے، اپنے آپ کو آزاد کرا لے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے تجاوز مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدوں کو تجاوز کرے گا وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 230 نمبر آیت میں فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری طلاق کی بات ہو رہی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فرمایا کہ اگر تیسری طلاق دے لیتا ہے شوہر تو اب اس کے بعد جائز نہیں ہے وہ عورت اس کے لیے جب تک کہ وہ اپنے اس شوہر کے علاوہ کسی اور شوہر سے شادی کر لے، جب تک کسی اور شوہر سے، کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے
تب تک پھر دوبارہ اس کی نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ تیسری طلاق دے لیں گے تو دیکھیے ہم لوگ 3 طلاق ایک ہی بار دیتے ہیں، 3 طلاق کا کیا نقصان ہے دیکھیے، غور کیجیے۔ 3 طلاق آپ نے دے لیا تو پھر وہ عورت جائز نہیں ہے جب تک دوسرے مرد سے اس کی شادی نہ ہو جائے۔ اب اس کی شکل میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا، اس کی شکل لوگوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ حلالہ سینٹر کھول دیا، کہا کہ آؤ ہمارے پاس اس کا حل ہے، ہم 1 رات کے لیے اس کی شادی کر دیں گے اور کل ہو کر کے وہ آدمی اس کو طلاق دے دے گا۔ تو یہ فکس ڈپازٹ نہیں کرنا ہے، یہ فکس نہیں کرنا ہے حلالہ میں، وہ اپنی مرضی سے جس مرد سے اس کے گھر والے چاہیں شادی کریں، اور پھر وہ مرد مر جائے یا پھر وہ بھی طلاق دے دے کسی وجہ سے، تب پھر وہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہو، یہ شرط ہے۔ یہ حلالہ ہے قرآن کا، قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ طلاق جو تیسری طلاق ہے اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے، اور پھر فرمایا کہ تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سمجھدار لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ تو سمجھدار بنیے، قرآن کے ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیے، اپنی زندگی میں اس کو قرآن کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا روٹین بنائیے، سیکھیے قرآن کی تعلیم، یہ ہمارے ہی لیے آئی ہے، یہ ساری تعلیمات ہمارے لیے آئی ہیں۔ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ صرف مولوی ملا کی چیز ہے؟ یہ نہیں، مولوی ملا کی چیز نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے، ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے دن، صرف مولوی ملا سے نہیں کہ تم نے قرآن سمجھا کہ نہیں سمجھا، تم نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری کہ نہیں گزاری، نہیں، مولوی ملا پر وہ غلط رہنمائی کریں گے تو ان کا عذاب ہوگا، وہ ٹھیک ہے، لیکن سوال سب سے ہوگا، عذاب اور ثواب ہر آدمی کو بھگتنا ہے، ایک ایک شخص کو، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مریم میں کہ ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے پاس اکیلے اکیلے آئے گا، ہر ایک کو حساب دینا ہے۔ تو حساب کے وقت سے ہم اور آپ ڈرنے والے بنے۔ انشاءاللہ العزیز طلاق سے متعلق گفتگو آئندہ جمعے میں بھی ہوگی۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔